بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب اول حصہ بے میں موجود سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح میں سورۃ الانفال کا تعارف اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کا ترجمہ و تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال کا پس منظر اور مختصر سا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں لفظ الانفال استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ ویسے عربی زبان میں انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل ایسی عبادت کو کہا جاتا ہے جو اضافی ہو۔ تو یہاں پر انفال سے مراد مسلمانوں کا جنگ میں شریک ہونے کے بعد وہ اضافی مال ہے جو انہیں غنیمت کے طور پر دیا جاتا تھا۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ابھی 2 سال گزرے تھے تو رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا، یعنی اسلام کی پہلی جنگ ہوئی۔ اس موقع پر یہ سورت سورہ انفال نازل ہوئی۔ اس میں مال غنیمت کے مسائل اور اس کی تقسیم کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات آگے ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے اہم موضوعات میں مومنین کی صفات، ہجرت کا قصہ، مشرکین کی دشمنی اور ان کی بدعمالیاں، اللہ کی راہ میں جہاد کی ترغیب شامل ہے، کافروں سے صلح، جنگی قیدیوں کے اصول اور ہجرت کے کچھ مسائل شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے ترجمہ و تشریح کی طرف۔ جس طرح سے پہلی آیت کریمہ ہے یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ یعنی جہاد کرنے والے تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ قل الانفال للہ وللرسول، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں انفال کے معنی اور حکم بتائے گئے ہیں، اور آپس میں امن اور صلح کے ساتھ رہنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح سے اوپر بھی آپ کو میں نے بتایا کہ لفظ انفال نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے زائد چیز یا بڑھوتری یا اضافی چیز۔ اس طرح لازم عبادات کے علاوہ ثواب کے لیے کی جانے والی عبادت کو نفل کہتے ہیں۔ اسی طرح مال غنیمت کے مقرر حصے سے زیادہ انعام کے طور پر دیے جانے والے حصے کو بھی نفل کہتے ہیں۔ جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے بعد ان کی حاصل شدہ چیزوں کو غنیمت کہا جاتا ہے، یعنی جب کفار سے مسلمانوں کی جنگ ہوتی اور کفار کو شکست ہوتی تو شکست کی وجہ سے کئی کفار مارے جاتے، ان کے اونٹ، ان کے گھوڑے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آتے۔ کئی کفار اپنی جان بچانے کی خاطر اپنا اسلحہ پھینک کر چلے جاتے، تو وہ تلواریں، زرہیں، تیر، ڈھالیں، وہ سارا کا سارا جنگ کا سامان مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا۔ جبکہ جنگ سے پہلے ہی دشمن ہار مان لے اور فرار ہو جائے تو ان کے چھوڑے ہوئے مال کو مال فے کہتے ہیں، یعنی انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ اب آگے انفال کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں مال کی تقسیم کا عمومی حکم بیان کیا گیا ہے۔ عالمو انما غنمتم سے ہوئی ہے۔ اے پیغمبر، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں اس لیے سوال کر رہے تھے کہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں تو پچھلی شریعتوں میں
مال غنیمت کو کسی اونچے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، وہاں کوئی آگ نمودار ہوتی اور وہ اس مال غنیمت کو جلا دیا کرتی۔ اس طرح سے وہ عمل ان کی قبولیت کی نشانی سمجھا جاتا۔ لیکن چونکہ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس لیے مال غنیمت کے بارے میں اس سے پہلے مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، آپ انہیں بتائیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یعنی صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم ہر کسی کو ایک جیسی ہونی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جس کی جیسی ضرورت ہوتی، جو شخص جس قدر محتاج ہوتا، اس کو اسی طرح سے دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرو۔ یعنی تمہارا اصل مقصد اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑنا ہونا چاہیے، نہ کہ مال غنیمت کے حصول کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت بجا لانی چاہیے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 2، 3 اور 4 کو پڑھ لیتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس کی تشریح میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات میں وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ہر مومن میں ہونی چاہیے، یعنی یہ 5 صفات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں ہر مسلمان کی ذات میں، ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ بتایا گیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ یعنی مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے تو خدا کے خوف سے وہ لرز اٹھتے ہیں۔ خدا کی محبت اور خدا کے خوف میں اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کے قرآن کی آیات کو پڑھ کر یا سن کر، وہ اللہ کے خوف میں ایک خوف کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار آپ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ تکویر، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اس پوری سورت کی تلاوت کر رہے تھے تو تلاوت کرتے کرتے جوں ہی آپ اس آیت پر پہنچے واذا الصحف نشرت، یعنی جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، تو اس آیت کو پڑھتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ خوف خدا کی کیفیت میں چیخ مار کر گر پڑے۔ لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ کئی دنوں تک آپ اللہ کے خوف کی کیفیت میں بیمار پڑے رہے۔ تو مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان پر قرآن کی تلاوت اور خدا کے ذکر کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا گیا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت،
یہ دونوں ایک ہی شکل ہیں۔ اللہ کے ذکر کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تسبیحات بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دراصل ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کے ذکر کو تسبیحات کی شکل میں پڑھ کر یاد کیا جائے یا قرآن مجید پڑھ کر یاد کیا جائے، نماز کی صورت میں یاد کیا جائے، یہ ساری کی ساری شکلیں اللہ کے ذکر کے اندر آتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑ جاتا ہے تو ان کے ایمان کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یعنی مومن کی یہ نشانی ہے کہ عام انسان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، عام مسلمان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس پر قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے جب اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی محبت میں رونا شروع کر دیتے ہیں، اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ان کے ایمان میں قرآن کی تلاوت کو سننے کے بعد اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں بتایا گیا کہ وہ ہر چیز میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی چاہے رزق کا معاملہ ہو، زندگی موت کا معاملہ ہو، خوشی غمی کا معاملہ ہو، کامیابی و ناکامی کا معاملہ ہو، الغرض زندگی کے جو بھی معاملات ہوں، تمام کے تمام معاملات میں وہ کسی شخص پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے اچھے برے کا مالک، اچھی اور بری تقدیر کے معاملات میں بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ان کا ایسا کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے ایک طرف، اللہ کی ذات کا سہارا، اللہ کی ذات کا بھروسہ ایسا کامل و اکمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے آگے نہ کسی سے خوف کھاتے ہیں نہ کسی سے امید رکھتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ ایمان کا فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ مستقل طور پر پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں کہ کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی۔ ایک تو قائم کرنا کے معنی یہ ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ نماز میں خدا کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، اسی طرح سے نماز کا اثر لے کر وہ بقیہ زندگی میں بھی ان پر وہی نماز والی کیفیت اس طرح طاری ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ کی ذات کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ تیسرا معنی نماز قائم کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد کہ وہ نماز کو اخلاقی طور پر اپنی ذات پر نافذ کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد نمازوں کا اثر ان کے اخلاق کے ذریعے سے ان میں نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو مومن کی خوبیوں میں سے خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ جو مال، جو دولت، جو علم، جو کچھ انہیں اللہ نے دیا ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اس میں صرف مال و دولت نہیں آ جاتی بلکہ علم اگر اللہ نے دیا ہے تو اس علم کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے تو وہ دولت اور پیسہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر انہیں اللہ رب العزت نے کسی چیز کی صلاحیت عطا کی ہے تو ان صلاحیتوں سے دوسرے مسلمانوں کو نوازتے ہیں، دوسروں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دولت دی ہو تو دولت دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، علم دیا ہو تو علم دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں، صلاحیتوں سے نوازا ہے تو صلاحیتیں اپنی دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ایسی صفات کے حامل حقیقی اور سچے مومن ہیں، یعنی اللہ کی نگاہ میں سچا اور کامل مومن وہ ہے جس کے اندر یہ مندرجہ بالا 5 صفات پائی جائیں، وہی سچا مومن ہے۔ ان کے لیے ان کے رب نے اعلیٰ درجات اور بخشش اور عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسے کامل مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں بھی اعلیٰ رزق اور اعلیٰ عزت رکھی ہے جو انہیں جنت میں ملے گا، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو وہ پروٹوکول، ان کو وہ مرتبہ، ان کو وہ رتبہ، ان کو وہ مقام اور حیثیت اللہ رب العزت کی طرف سے دی جائے گی۔ اسی طرح سے آیت نمبر 5 اور 6 کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ،
اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ وہم ینظرون، اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات میں غزوہ بدر کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف بیان ہوا ہے۔ کما اخرجک ربک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے نبی، جس طرح مال غنیمت کی تقسیم میں آپ کو اختیار دیا گیا اور بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اسی طرح غزوہ بدر کی تیاری کرتے وقت بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ مکے میں قریش کے پاس ایک بڑی مسلح فوج اور مسلمانوں کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور اسلحے کی کمی ہے، اس لیے جنگ نہ کریں اور صرف ابو سفیان کے قافلے سے مال حاصل کریں، کیونکہ کافر اس مال کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ یعنی اس واقعہ کے پس منظر میں کچھ اس طرح سے ہے کہ جب غزوہ بدر ہونے کو تھا تو کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ کفار کے پاس اسلحہ بھی تھا، سواریاں بھی تھیں، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، زرہیں اور تیر، تلواریں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ یعنی ظاہری اسباب کے لحاظ سے کفار طاقتور تھے، اور 313 مسلمانوں کے پاس اسلحے کی بھی کمی تھی، سواریوں کی بھی کمی تھی۔ 313 مسلمانوں میں سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ جن کے پاس سواریاں بھی موجود ہوں، کچھ ایسے تھے کہ جن کو پیدل لڑنا پڑ سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک گھڑ سوار ایک زمین پر پیدل چل کر مقابلہ کرنے والا کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بعض صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خدشہ تھا کہ کفار کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، ظاہری لحاظ سے وہ ہم سے مضبوط ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو اسلام میں نئے نئے داخل تھے، ہر ایک سیدنا ابو بکر و عمر، حضرت و عثمان و علی جیسا نہیں تھا، کچھ نئے نئے مسلمان بھی تھے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن ہم سے زیادہ مضبوط ہے اور ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں خود خدشات پیدا ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شکست خوردہ ہو جائیں، ہمیں نقصان اٹھانا پڑے اور ہم اتنے بڑے لشکر سے کیسے مقابلہ کر پائیں گے۔ اس لیے بعض لوگوں نے اس بات پر اپنی رائے دی کہ ایسا کیا جائے کہ جو مکے سے کافر آ کر حملہ کرنے والے ہیں ان سے ہم جنگ نہ لڑیں، بلکہ ابو سفیان کا لشکر جو مال تجارت یہاں سے لے کر گزر رہا ہے مدینے کے قریب سے، تو ہم اس سے وہ مال صرف لے لیں، کیونکہ وہ مال جب ان سے لے لیا جائے گا تو معاشی طور پر کفار کمزور ہو جائیں گے، اور اگر وہ مال مکے کے کافروں کے پاس چلا گیا تو وہ معاشی لحاظ سے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اور اس مال تجارت کو بیچنے کے بعد کفار کو اور زیادہ مالی معاونت ہوگی، کافر اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ہم ابو سفیان کا مقابلہ کریں، اور جو مکے سے مضبوط ترین مسلح کفار کا لشکر ہم پر حملہ کرے گا اس سے ہم مقابلہ نہ کریں، اس سے ہم جنگ نہ لڑیں۔ تو یہ کچھ خدشات تھے جن کے حوالے سے یہاں فرمایا گیا، یعنی کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو جنگ میں شکست کے ڈر سے گھر سے نکلنے میں گھبرا رہے تھے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر سے نکلنے کا راستہ دکھایا، اور کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تو کچھ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ اس جنگ میں شریک ہوں۔ وجہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ظاہری اسباب کی کمی کی وجہ سے انہیں کچھ خدشات لاحق تھے۔ اللہ کے واضح فیصلے کے بعد بھی وہ آپ سے اس طرح بحث کر رہے تھے جسے انہیں موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہو۔ یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اتنے مضبوط لشکر سے مقابلے کی صورت میں موت کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب موت سامنے کھڑی ہے۔ ظاہری طور پر آج اگر ایک کمزور سا اسلامی ملک کسی ایسی مضبوط ریاست، کسی ایسے مضبوط ملک کے خلاف کھڑا ہو جائے جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہو، اس میں لوگ تو یہی کہیں گے کہ کمزور سے ملک کو اتنے مضبوط ملک کے سامنے جو ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہے، ایٹمی طاقت میں بھی آگے ہے، تو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہری طور پر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اسباب پر غور کرتا ہے، اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔
اس لیے یہاں فرمایا کہ وہ جنگ سے بہت خوفزدہ تھے، جبکہ موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس موت کے خوف سے وہ جنگ کے میدان میں جانے سے گھبرا رہے تھے، حقیقت میں تو موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے گھر کی چار دیواری میں آنی ہو یا میدان کے اندر آنی ہو، موت اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ جس کی موت جب لکھ دی گئی ہے، جہاں لکھ دی گئی ہے، وہ موت اسی صورت آئے گی، چاہے وہ چار دیواری میں آ جائے، گھر پر آ جائے۔ مرنا تو اسی دن ہے جس دن اللہ کی طرف سے زندگی مکمل ہو کر موت میں تبدیل ہونی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 7 اور 8 پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا، أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا۔ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، گویا کہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ ان آیات میں مسلمانوں کے لیے کفار کے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ اور برتری بیان کی گئی ہے۔ جس طرح سے میں نے پچھلی آیت میں آپ کو بتایا کہ ایک لشکر وہ تھا جو ابو سفیان کا لشکر تھا، جو مال تجارت لے کر مدینے کے قریب سے میدان بدر کے پاس سے گزرنا تھا، اور دوسرا لشکر وہ تھا جو کفار کا مکے میں مسلح ہو کر تیار ہونے والا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہاں ان دو گروہوں، دو لشکروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں سے ابو سفیان کے قافلے پر غلبہ یا ابو جہل کے لشکر پر فتح کا وعدہ کیا تھا، لیکن تم لوگ ابو سفیان کے قافلے سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور بغیر کسی مشقت کے وہ چیز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ نے دونوں گروہوں پر فتح کا وعدہ کیا تھا۔ مسلمانوں سے کہا گیا لیکن تم یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلح لشکر سے، ابو جہل کے لشکر سے، ابو جہل کے گروہ سے مقابلہ نہ کریں، بلکہ ابو سفیان سے مقابلہ کر کے مال غنیمت حاصل کر لیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو اور وہ اپنے فیصلے سے حق کو واضح کر دے۔ یعنی اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ مسلمان اس مکے کے لشکر سے مقابلہ کریں جو ابو جہل کی قیادت میں آ رہا تھا۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مضبوط فوج کو لے کر آ رہا تھا۔ اللہ کی مرضی یہ تھی، اللہ چاہتا تھا کہ مسلمان اس لشکر سے مقابلہ کریں تاکہ فیصلہ واضح ہو جائے اور شکست ہو جائے کفار کو، اور کفار کی جڑیں کاٹ دے۔ یعنی جو مضبوط لشکر ہے اس کو اللہ رب العزت اپنی مدد کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے شکست خوردہ کر دے اور ہمیشہ کے لیے کفار کمزور ہو جائیں، تاکہ کافروں اور مجرموں پر نہ چاہتے ہوئے بھی حق واضح ہو اور جھوٹ کو شکست ملے۔ یعنی اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ان کافروں سے مقابلہ ہو اور کافروں کو پتہ چل جائے کہ فتح ایمان والوں کو ہی نصیب ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا گیا اذ تستغیثون ربکم، جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان آیات میں جنگ بدر میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی دعاؤں کی قبولیت کو بیان کیا گیا ہے۔
اذ تستغیثون ربکم، آیت 9 سے 14 میں جنگ بدر کے موقع پر پیش آنے والے حادثات اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کفار کا جو لشکر ہے وہ 1000 کی تعداد پر مشتمل ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، سواریاں ہیں، تیر، تلوار، نیزے، ہر لحاظ سے ایک مسلح دستہ ہے، اور ہمارا لشکر صرف اور صرف 313 کا ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہیں، تو ایسی صورت میں ایک مضبوط لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہونا انسان میں فطری طور پر خوف پیدا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا امید سا پایا اور گھبراہٹ دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا کہ باری تعالیٰ، اگر یہ 313 آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے ہماری مدد فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرما رہے تھے تو اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کیا اور خوشخبری دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے سے کی جائے گی، اور فرمایا کہ ہم 1000 فرشتے قطار در قطار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجیں گے۔ تو وہ دعا قبول ہوئی، اور 1000 فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہو کر مسلمانوں کی مدد کی اور کفار سے جنگ کی اور کفار سے مقابلہ کیا۔ تو جو ہی کوئی کافر کسی مسلمان کو گھیر لیتا، ان قریب اسے شہید کرنے کے قریب ہوتا، اچانک غیبی طور پر اس کافر پر حملہ ہوتا اور اس کافر کا سر قلم ہو جاتا، اور وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو وہ جو مدد فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی غزوہ بدر میں فرمائی، اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے رب سے فتح کی دعا مانگی تھی، پھر اس نے تمہاری دعائیں قبول فرمائیں اور وہی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں کی تعداد سے تمہاری مدد کروں گا، جو یکے بعد دیگر یعنی قطار در قطار آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ صرف تمہیں خوش کرنے اور تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے کیا۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو جو بھیجنا، اس کا جو مقصد تھا وہ مدد کرنا صرف اس لحاظ سے تھا کہ تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کو لگے کہ ہم زیادہ ہیں اور ہماری مدد میں ہمارا لشکر بڑھ چکا ہے، ورنہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت چاہتا تو 313 کے ذریعے تو کیا، ایک شخص کے ذریعے بھی وہ چاہے تو کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے ابراہ کے بہت بڑے لشکر کو شکست دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں تعداد حیثیت نہیں رکھتی، اللہ جسے چاہے فتح اور کامیابی نصیب کرے، جسے چاہے شکست دے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ جو 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی گئی، وہ اس لیے نہیں کہ فرشتوں ہی کے ذریعے سے تمہاری مدد ہو سکتی ہے ہمیشہ، بلکہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہیں ایک تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اب ہم کامیاب ہوں گے اور ہمیں شکست نہیں ہوگی، ورنہ اللہ رب العزت چاہے تو بغیر کسی فرشتے کی مدد کے جس طرح سے چاہے مسلمانوں کی ہر دور میں مدد کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا ورنہ فتح اور نصرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی چاہے تو مسلمانوں کی تعداد جتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر شکست اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے نام لکھی ہو تو مسلمانوں کو شکست ہونی ہے، اور اگر شکست کفار کو ہونی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر مسلمان چاہے تعداد میں کم ہوں، کمزور ہوں، اس کے باوجود غیبی مدد کے طور پر اللہ تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ فرمایا جو بڑا حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔